قدر میں نازل کی ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی بڑی رحمتوں والی برکتوں والی کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب القرآن فلیبشر، فرمایا وہ شخص خوش قسمت ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کے سینے کے اندر قرآن کی محبت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں فلیبشر، وہ آدمی خوش قسمت ہے، خوش بخت ہے کہ جس کے سینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کی محبت کو رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کو سب سے پیارا اپنا کلام قرآن مجید ہے۔ اور ایک روایت میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے اچھا عمل یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ کی امتی میرے کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت کو کرے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا ہر امت کی کوئی نہ کوئی افضل ترین عبادت ہوتی ہے، میری امت کی اگر کوئی افضل ترین عبادت ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ دیکھیں لفظوں کو حسن پہ غور کریں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ہر امت کی کوئی نہ کوئی افضل ترین عبادت ہوتی ہے۔ افضل ترین عبادت، ساری عبادتوں کا قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں ذکر موجود ہے، ان کے فضائل مناقب موجود ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں ہر امت کی کوئی نہ کوئی افضل ترین عبادت ہوتی ہے، میری امت کی اگر کوئی افضل ترین عبادت ہے تو وہ کلام اللہ یعنی قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں میں سے اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کو یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو اہل اللہ والے ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں جو اہل اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ والے قرآن والے ہوتے ہیں اور قرآن والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اہل اللہ کون لوگ ہیں، یعنی اللہ والے کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ والے وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، جن کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے، جو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وہ بندہ جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کی مشغولیت کی وجہ سے رب سے مانگ نہیں پا رہا، اس قدر تلاوت میں مشغول ہے، اس قدر تلاوت میں مشغول ہے، رب سے مانگنے کی فرصتیں نہیں مل رہی، رب سے مانگنے کا وقت بھی نہیں مل رہا، تلاوت میں اس قدر مشغول مصروف ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو رب سے مانگتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے اللہ اس کو تو عطا کرتا ہی کرتا ہے، لیکن جو تلاوت قرآن مجید کی مشغولیت کی وجہ سے رب سے مانگ نہیں پا رہا، اللہ اس سے اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو رب سے سوال کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں التجائیں، رب سے مانگنا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہیے، لیکن یہاں دیکھیں ایک وہ بندہ جو رب کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، رب سے التجائیں، آرزو میں استغاثہ، ہر طرح کی بات رب کی ذات کے ساتھ کر رہا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو ذکر میں، فکر میں، تلاوت میں صبح و شام اسی کے چکر میں لگا ہوا ہے، اسی میں مصروف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اس کو دیتا ہوں جو مجھ سے مانگتا ہے، لیکن جو مجھ سے تلاوت کی مشغولیت کی وجہ سے نہیں مانگ پا رہا، اس سے اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی بڑا عظیم کام ہے، میں عرض کروں گا اس میں ذوق پیدا کریں، اس کا شوق ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ذوق، یہ سارا کام ذوق کا ہے، ذوق نہیں تو بندہ الکس فیل کرتا ہے، ذوق نہیں تو بندہ کہتا ہے یار مکا کرو، لیکن اگر ذوق ہوتا ہے تو بندہ ساری رات کھڑا رہتا ہے۔ یہ باتیں ذوق کی میری جی محبت کی باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ محبت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے معزز فرشتے آ کے اس کی ماتھے کو چومتے ہیں، اس کی پیشانی کا آ کے بوسہ لیتے ہیں۔ یہ ذوق والی کتاب ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی کتاب آپ پڑھ لیں،
کوئی بھی آپ کتاب پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، 2 دفعہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد اکتا جائیں گے. ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک دفعہ پڑھی آپ نے کوئی کہانی، کوئی اسٹوری، کچھ بھی آپ پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوسری دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو اکتاہٹ فیس ہوگی، فیل ہوگی. لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو زیادہ پڑھنے کا دل کرے گا. آپ آلکس اکتاہٹ فیل نہیں کریں گے، اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے، بلکہ پڑھتے جائیں گے، آپ کا دل نرم ہوتا جائے گا اور دل کرتا جائے گا میں اس کو اور پڑھتا جاؤں، اور پڑھتا جاؤں، اور پڑھتا جاؤں. رسول اللہ کی صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے قرآن پاک سکھایا تھا، بتایا تھا. میں رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھر میں کیا کرتا تھا. ایک رات اس طرح ہوا کہ میں اپنے گھر میں قرآن کریم کی رات کے وقت نوافل میں تلاوت کر رہا ہوں. لیکن یہ بھی ذوق ہے، ذوق کی بات ہے. ذوق ہو تو بندہ ساری ساری رات کھڑا ہوتا ہے، ذوق نہ ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں کرتا. حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں. بلند آواز سے تلاوت کر رہی تھی، اللہ رب العزت نے آواز دی تھی. اللہ پاک آواز دے تو قرآن پڑھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ یا رسول اللہ کی نعت پڑھنی چاہیے. توجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آواز دے تو کیا کرنا چاہیے؟ بولتے نہیں آپ. قرآن پڑھیں یا مدینے والے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھیں. یہ قرآن پڑھنا اور حضور کے گیت گانا دنیا میں آپ کا مل ڈال دے گا. حضرت امام عاصم علیہ رحمہ یہ قرات کے بہت بڑے امام تھے. ان کے منہ سے نہ خوشبو آیا کرتی تھی. لوگوں نے پوچھا بھی آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ بتاتے نہیں تھے. ایک دفعہ قابو کر لیا اور کہا بتائیں گے تو جان چھوڑیں گے. آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن کریم پڑھتا ہوں اور بڑا خوبصورت پڑھتا ہوں. ایک دفعہ نا خواب میں مدینے والے مصطفیٰ کی مجھے جلوے نظر آئے، رسول اللہ کی مجھے دید ہوئی. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عاصم لوگوں کو قرآن سناتا ہے، کبھی صاحب قرآن کو تو قرآن سنا. نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عاصم لوگوں کو تو قرآن سناتا ہے، او بھئی آج ہمیں بھی تو قرآن سنا. حضرت امام عاصم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو خواب کی حالت میں قرآن مجید سنایا. نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو آ کے چوما. دیکھیں زور، لیکن ذوق ہے نا، محبت. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں میرے لبوں کو چوما. جب سے میں بیدار ہوا اس وقت سے میرے پاس سے خوشبوؤں کے گلے آ رہے ہیں. ذوق ہونا چاہیے تلاوت کا. حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں میں رات کے وقت نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. جب میں نے تلاوت شروع کی پاس میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، ہنہنا رہا ہے. میں اس کی شور کی وجہ سے نماز کو مختصر کرتا، سلام پھیرتا، گھوڑا خاموش ہو جاتا. پھر میں نماز شروع کرتا، پھر گھوڑا شور مچانا شروع کر دیتا. کہتے ہیں ساری رات میں اس رنڈیک میں رہا، نماز شروع کرتا، تلاوت کرتا، گھوڑا شور مچاتا. جیسے ہی میں نماز کو ختم کر کے گھوڑے کے پاس جاتا اور گھوڑا خاموش ہو جاتا. صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے نا، تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آ رہے تھے. قرآن مجید کو سننے کے لیے آسمان سے. یہ صحیح روایت ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ صحیح روایت ہے، صحیح روایت. نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے تمہارا قرآن سننے کے لیے فرشتے آ رہے تھے. اور حضور نے فرمایا خدا کی قسم تم پڑھتے رہتے، فرشتے اترتے رہتے، صبح ہو جاتی، یہ جو لوگ ہیں فرشتوں کو دیکھ لیتے. قرآن کریم پر ذوق ہونا چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن یوم یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. قرآن پڑھا کرو، امر کا صیغہ. انہوں نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو. یوم یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، قیامت کا دن ہوگا اپنے پڑھنے والوں کا رب کی بارگاہ میں قرآن سفارش کر کے جنت میں لے کے جائے گا. اور حضرت جابر سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں قیامت کے دن قرآن رب کی بارگاہ میں آئے گا اور عرض کرے گا مولا اس بندے کی میں سفارش کرتا ہوں. حضور نے فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور حضور نے فرمایا قرآن رب کی بارگاہ میں اس طرح سفارش کرے گا محشر کے میدان میں لوگوں کو یہ لگے گا رب سے جھگڑا کر رہا ہے.
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن مجید بندے کی اس طرح سفارش کرے گا کہ حشر کے میدان میں، محشر کے میدان میں یہ لگے گا کہ قرآن رب سے جھگڑا کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، اور کہے گا مولا یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو آج عزت کا لباس پہنا، آج اس کو عزت کا لباس پہنا۔ اللہ قرآن کی سفارش سے بندے کو عزت کا لباس پہنائے گا، پھر عرض کرے گا مولا میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج اس کو عزت کا تاج پہنا۔ اللہ قرآن کی سفارش سے بندہ خدا کو، بندہ مومن کو عزت کا تاج پہنائے گا، پھر قرآن عرض کرے گا مولا میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو اس سے راضی نہیں ہو جاتا؟ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا مولا، تو اس سے راضی ہو جا۔ قرآن مجید کی سفارش، قرآن مجید کی سفارش حدیث کی یہ لفظ نہیں ہے، لیکن میرا یہ دل کہتا ہے رب بندے کو دیکھے گا اور دیکھ کے کہے گا دیکھ تیرا سفارشی کتنا ڈاٹا ہے، دنیا میں تو نے تعلق کسی دنیا دار سے نہیں کیا تھا، دنیا میں تعلق تو نے کسی اپنے دنیا دار سے مضبوط نہیں کیا بلکہ قرآن سے مضبوط کیا تھا، دیکھ دنیا میں تیرا تعلق قرآن سے مضبوط تھا، اس نے حشر کے دن بھی تجھے نہیں چھوڑا۔ اور اللہ قرآن بندے سے کہے گا بندے یہ قرآن کی سفارش کی وجہ سے میں تجھے اس کے ساتھ جنت میں بھیج رہا ہوں، جا کے جنت میں قرآن پڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت کا اختتام ہوگا وہاں جنت میں تیرا محل تیار ہو جائے گا۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہمارا قرآن سے تعلق کٹ گیا، ایک ہوتا ہے کمزور ہونا اور ایک ہونا ختم ہونا۔ ہمارا قرآن سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے، جدت کا دور، آپ کو آئے دن نئی تحقیقات سننے کو پڑھنے کو ملیں گی، اس جدت کے دور میں بھی ہم میں سے اکثر کو قرآن نہیں پڑھا، ایسے ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز دنیا کا ہم ہر کام سیکھ لیتے ہیں، ہر ہنر سیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن نہیں سیکھتے۔ دیکھیں میں کئی دفعہ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کو انگلش نہیں پڑھنے آتی، موبائل میں اس کے انگریزی کا میسج آ جائے، وہ بندہ تلاش کرتا ہے جس کو انگلش پڑھنے آئے اور جا کر اسے کہتا ہے یار اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بندہ دیکھ کے کہتا ہے کوئی خاص بات نہیں ہے، کمپنی والوں نے تو میسج چھوڑا ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، پیکیجز کا شیڈول ہے، لیکن وہ پھر کہتے ہیں یار مجھے پڑھ کے سنا کیا ہے، بندہ پھر کہتا ہے بھائی کوئی بات نہیں ہے، ویسے یہ پیکیجز کا شیڈول ہے، یہ کہتا نہیں مجھے پڑھ کے سنا، جب تک اس سے پڑھوا نہیں لیتا بندے کو سکون نہیں آتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ دیکھتے ہیں اس طرح کے بندے آپ۔ میرے عزیز اگر ہم میسج پڑھنے کے لیے بندہ تلاش کر سکتے ہیں نا، قرآن پڑھنے کے لیے بھی بندہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں میسج نہیں پڑھنا آتا، ہم میسج کے لیے بندہ تلاش کرتے ہیں، یار مجھے پتا چلے یہ میسج کس چیز کا آیا ہے۔ اگر ہمیں قرآن نہیں نہ پڑھنا آتا، میرے عزیز قرآن پڑھانے والا بندہ بھی تلاش کرے، قرآن ایسا ہے قبر میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ نبی علیہ السلام کی روایت حضرت ابن عباس سے ترمذی کی، آپ فرماتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا، خیمہ جہاں لگایا زمین کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، زمین کے اندر سے، اس کا مطلب ہے قبر میں بندے زندہ ہوتے ہیں، توجہ ہے؟ اگر عام بندہ زندہ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی کا عالم کیا ہو؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے یہاں خیمہ لگایا ہے، زمین کے اندر سے مجھے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے صحابی کی قبر ہے، خیمہ وہاں سے اٹھا کے سائڈ پہ کر لو۔ عرض کی حضور قرآن پڑھ رہے؟ حضور نے فرمایا دنیا میں قرآن سے محبت کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ مضبوط کریں سے اپنا تعلق مضبوط۔ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے واپس آئے، حضور نے خیمے لگائے، مختلف خیمے میں سے آبا حضور کا خیمہ روشن ہوا، حضرت ابو ہریرہ کی نگاہ پڑی، باہر نکلے اپنے خیمے سے، حضور کے خیمے کی طرف بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کی خیمے میں روشنی، یہ اجالا، یہ نور کس وجہ سے؟ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل امین آئی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہی لے کر آئے، کوئی خاص پیغام لے کر آئے؟ کہا نہیں وہی لے کر نہیں آئے، کوئی خاص پیغام لے کر نہیں آئے،
عرض کی دور پھر فرمایا یہ تھوڑی دور ہمارا شہر مدینہ طیبہ ہے، میرے صحابی کا وہاں انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ پڑھ دیا، اور اکیلے نہیں آئے، اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کا مجمع لے کے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ صحابی عمل کیا کرتے تھے تاکہ میں بھی کروں، مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کی ایک سورہ اخلاص سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کی محبت کی وجہ سے ان کے جنازے میں جبریل کو اور 70,000 فرشتوں کو بھیج دیا۔ ایک سورہ سے جو بندہ محبت کرے اس کے جنازے میں تو جبریل امین اور 70,000 فرشتے آئے، جو پورے قرآن سے محبت کرے گا، جو قرآن مجید کو پڑھے گا، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ رب العزت کی کتنی رحمتوں کا اس کے اوپر نازل ہوگا۔ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرے میرے بھائی، قرآن سے اپنا تعلق۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے، ابو سعید خدری سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھو، ایک جسے اللہ رب العزت نے مال دیا اور صبح و شام چھپ چھپ کے رب کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا جسے اللہ رب العزت نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی آنا اللیل و آنا النہار، رات کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالوں میں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ایسے بندے کو رشک کی نگاہ سے دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ میرے عزیز قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہماری محفل ہوتی ہے نا، شب قدر ہوگی، شب معراج ہوگی، شب برات ہوگی، ہم نے نا انہیں بنا لی ایک ایونٹ۔ تھوڑی دیر ہم لوگ بیٹھے، ابھی صلاۃ و تسبیح کی نماز ہوگی، ذکر ہوگا، دعا ہوگی، روئیں گے، اور صبح پھر ہم لوگ ویسے ہی ہوں گے جیسے دعا سے پہلے تھے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمائے ہیں، یہ موقع تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بخشش کروانے کے لیے دیے، اور یہ لمحے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ پتہ نہیں میں نے ہونا نہیں ہونا اپنے ساتھ، آپ نے ہونا نہیں ہونا اپنے ساتھ، ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے۔ یہ جو لمحے ہیں نا، لمحے یہ بڑے قیمتی لمحے ہیں، انہیں غنیمت جانے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو وقت دے دیا اور پھر پاکیزہ ماحول مسجد کا عطا کر دیا، یہاں سے سچی توبہ کر کے نکلیں، یہاں سے پکی توبہ کر کے نکلیں۔ یہ نہیں ڈرامے بازی، تھوڑی دیر ہم نے سنا روئے پٹے بھی، اور صبح جا کے اگر ہم کرپٹ تھے تو وہی کرپٹ کام کر رہے ہیں، اگر ہم جا کے کاروبار میں 2 نمبری کیا کرتے تھے وہی جا کے ہم کام کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیے پکی توبہ، سچی توبہ۔ حضرت فضیل بن عیاض کی ڈاکو ہیں، کون بولے سارے، اور میرے ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں، پورا گینگ ان کے ماتحت ہے۔ ایک جگہ سے گزر کے جا رہے تھے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ سنی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وہ جو گھر کے اندر سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اس قاری کے پاس گئے، دروازے پر دستک دی اور کہا کیا ہے پڑھی، تم نے پڑھ کے سنا؟ کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت میں مایوسی نہیں، ڈھیر سارے گناہ ہوں، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ اب فضیل بن عیاض کو قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے تو بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا میری معافی ہو جائے گی؟ کہتے ہیں قرآن کا ظاہر تو یہی کہہ رہا ہے جتنے مرضی گناہ کیے ہیں رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، آؤ سچے دل کے ساتھ، رب کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ فضیل بن عیاض نے پکی سچی توبہ کی، اپنے جو ساتھی تھے نا گینگ، اس کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں بھائی میں نے کر لی ہے توبہ، اپنا راستہ الگ، تمہارا میرا راستہ الگ۔ وہ جو پورا گینگ تھا نا ماتحت تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکے ہم نے اکٹھے ڈالے ہیں نا، اگر توبہ کی ہے توبہ بھی سارا رل کے اکٹھے کر، سب نے مل کے توبہ کی۔ اب یہ جو معاملہ ہے نا حقوق العباد کا، چوری والا معاملہ، ڈاکہ والا معاملہ، یہ دائرہ حقوق العباد کا معاملہ، لوگوں کے پاس جاتے میں نے یہ معاملہ کیا تھا مجھے معاف کر دو، کچھ نے معاف کر دیا۔ ایک نے یہودی کے گھر کسی وقت میں چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، اس کے گھر گئے، وہ کہتا بھی میں نہیں معاف کروں، یہ میرے ڈنگر ہیں ان کو چرانا پڑے گا۔
جب میرا دل کرے گا چھٹی دوں گا، کرنا ہے تو کر، نہیں تو میں نے کو نہیں معاف کرنا. اب پکی توبہ کی تھی نا، میرے جیسے بندہ ہوتا ہے نا معاف کرنا کرنا نہ جا، لیکن پکی توبہ کی تھی، سچی توبہ. فضیل بن عیاض نے اس بندے کے جانوروں کا گوبر اٹھانا شروع کیا، چارہ ڈالنا شروع کیا. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا. ایک دن یہودی نے حضرت فضیل بن عیاض سے کہا وہ تھیلی پڑی ہے وہ لے کے آ میرے پاس. فضیل بن عیاض لے کر آئے، یہودی نے کھولی. یہودی کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دے. حضرت فضیل بن عیاض کو بڑا تعجب ہوا، ظاہراً کوئی اسباب نہیں بنے کلمہ پڑھنے کے، کوئی ہمارے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کلمہ پڑھا دیں. یہ بات سامنے رکھی یہودی کے، کہا بھائی کوئی اسباب نہیں بنے، کوئی تیری میری بات نہیں ہوئی اور تو کہتا کلمہ پڑھا دیں. کہا کہ مجھے پہلے کلمہ پڑھا پھر میں بتاتا ہوں. کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. کہتے میں نے تو رات میں پڑھا ہے کوئی رسول اللہ کا امتی اگر سچی توبہ کرے گا اللہ پتھروں کو سونا بنا دے گا. یہ جو میں نے کہا تھا تھیلی لے کر آ، اس کے اندر روڑے تھے، روڑے. جب وہاں سے یہاں لے کر آیا وہاں روڑے تھے، لیکن جب یہاں لے کر آئے یہ پیسے اور خزانہ بن گیا تھا. پتہ مجھے چل گیا تم نے توبہ بھی سچی کی ہے، تمہارا دین بھی سچا ہے اور تمہارے نبی بھی سچے ہیں. سچی توبہ میرے چیز، پکا کام کریں پکا. دیکھیں ایک نا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے نا یہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک درخت پہ چڑھے، باریک سے کمزور سے بالکل پتلی پتلی ٹانگیں. کچھ لوگوں نے مذاق کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ان کی ٹانگوں کا وزن کیا جائے نا احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. بالکل کمزور سے تھے. اور نبی علیہ السلام انہیں قرآن مجید سنایا کرتے تھے. نہیں آپ نے بات کو سنا. دیکھیں مدینے والے مصطفیٰ جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، حضور انہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کو قرآن سنا رہے ہیں. کیا ان کی شان، کیا مقام ہوگا.